السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ برصغیر کی سیاست میں ایک ایسا نام جس نے حیدرآباد دکن کی گلیوں سے سفر شروع کیا اور آج قومی سطح پر اپنی پہچان بنا چکا ہے، وہ ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM۔ سال 1927 میں جب حیدرآباد ریاست پر نظام کی حکومت تھی اور مسلمانوں میں سیاسی و سماجی شعور بیدار ہو رہا تھا، اس وقت ایک تنظیم کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام تھا مجلس اتحاد المسلمین۔ اس تنظیم کے قیام میں اہم کردار ادا کیا نواب محمود نواز خان قلعےدار اور دیگر مسلم عمائدین نے۔ مقصد تھا مسلمانوں کو تعلیمی، سماجی اور سیاسی طور پر متحد کرنا اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ یہ وہ دور تھا جب برصغیر میں آزادی کی تحریک زوروں پر تھی اور مختلف قومیں و طبقات اپنی شناخت اور حقوق کے لیے منظم ہو رہے تھے۔ مجلس نے بھی اسی جذبے کے تحت اپنی سرگرمیاں شروع کی۔ 1930 کی دہائی میں مجلس کو ایک مضبوط اور کرشماتی قیادت ملی، وہ تھے بہادر یار جنگ۔ انہوں نے مجلس کو عوامی سطح پر متحرک کیا۔ ان کی تقاری، تنظیمی صلاحیت اور جوشیلے انداز نے مجلس کو ریاست حیدرآباد کی بڑی سیاسی قوت بنا دیا۔ اس دور میں مجلس کا مقصد تھا مسلمانوں کے مذہبی و سماجی حقوق کا تحفظ، ریاست حیدرآباد کی خود مختاری کا دفاع، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا۔ 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا اور تقسیم عمل میں آئی تو حیدرآباد ریاست کا مسئلہ پیچیدہ ہو گیا۔ اس وقت مجلس کی قیادت قاسم رضوی کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے رضاکار تحریک کی قیادت کی جس کا مقصد ریاست حیدرآباد کو ہندوستان میں ضم ہونے سے روکنا تھا۔ 1948 میں ہندوستانی حکومت نے آپریشن پولو کے ذریعے حیدرآباد کو ہندوستان میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد مجلس پر پابندی لگا دی گئی اور اس کی سرگرمیاں بند ہو گئیں۔ چند برس بعد 1958 میں مجلس کو ایک نئی شکل میں دوبارہ منظم کیا گیا۔ اس بار اس کا نام رکھا گیا تھا آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM۔ اس نئی تنظیم کی بنیاد رکھی عبدالواحد اویسی نے۔ انہوں نے تنظیم کو جمہوری سیاست کے دائرے میں لا کر انتخابات میں حصہ لینا شروع کیا۔ عبدالواحد اویسی کے بعد قیادت ان کے صاحبزادے صلاح الدین اویسی کے ہاتھ میں آئی، جو کئی مرتبہ رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے۔ آج پارٹی کی قیادت ان کے صاحبزادے اسد الدین اویسی کے پاس ہے، جو حیدرآباد سے رکن پارلیمنٹ ہے۔ اسی طرح اکبر الدین اویسی تلنگانہ اسمبلی میں نمایاں رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آج مجلس نے نہ صرف تلنگانہ بلکہ مہاراشٹر، بہار، اتر پردیش اور دیگر ریاستوں میں بھی سیاسی طور پر سرگرم ہے۔ پارٹی خود کو اقلیتوں، پسماندہ طبقات اور محروم طبقات کی آواز قرار دیتی ہے۔ بنیاد 1927 مجلس اتحاد المسلمین، دوبارہ قیام 1958 آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، بانی شخصیات نواب محمود نواز خان، بعد میں عبدالواحد اویسی، موجودہ قیادت اسد الدین اویسی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی جماعت کی جس نے ریاست حیدرآباد کے دور سے لے کر موجودہ ہندوستانی سیاست تک ایک طویل اور متنازع مگر اہم سفر طے کیا ہے۔ سکسیس گروپ آف سکولز میں خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم اور ایمپاورمنٹ پر دھیان دیا جاتا ہے۔ ایڈمیشنز اب شہر کی مختلف برانچز میں اوپن ہے اور ساتھ ہی صرف لڑکیوں کے لیے ہمارا ایکسکلوسیو اسکول ٹولی چوکی اور پرانی حویلی میں بھی اویلیبل ہے۔ پہلے 100 طلبہ کو بالکل فری ایڈمیشن دیا جائے گا۔ ایڈمیشن کی آخری تاریخ 28 فروری ہے۔ سیٹس لمیٹڈ ہے، اس لیے دیر نہ کرے اور آج ہی ایڈمیشن لیجئے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔